بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم مرکب اضافی پڑھ چکے۔ ہم پڑھ رہے تھے مرکب غیر مفید، اور مرکب غیر مفید وہ کہ جس کو سننے کے بعد لسنر کو جملے کی مزید اس کے بارے میں جاننے کے بارے میں اس کو ڈیزائر رہتی ہے، جو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک تھا مرکب غیر مفید کی قسم مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے۔ تو اب آ رہا ہے مرکب توصیفی، ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ، جس کے اندر ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ خوبصورت انسان، خوبصورت صفت ہے، انسان موصوف ہے جس کی تعریف کی گئی۔ تو عربی کے اندر بھی جو موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم اسے عربی کے اندر وہ پہلے آتا ہے فرسٹ، اور اس کے بعد اس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ تو صفت کو نارملی کہتے ہیں ایڈجیکٹو۔ تو راجل صالح، راجل مرد، صالح نیک، رائٹیس، تو راجل ہو جائے گا موصوف اور صالح اس کی صفت۔ الکتاب المفید، ایک یوزفل بک، کتاب، اور ایسی کتاب جو بڑی یوزفل ہے، مفید ہے، تو مفید اس کی صفت ہے۔ بیتن کبیرن، بڑا گھر، بگ ہاؤس، بیتن موصوف، کبیرن اس کی صفت۔ تو یہ آپ کے سامنے موصوف صفت ٹیبل بنی ہوئی ہے۔ رجل صالح، الرجل الصالح۔ اچھا، موصوف صفت امپورٹنٹ پرنسپل کیا ہے اس بارے میں، موصوف اور صفت کے بارے میں، تو یہ دیکھ لیں کہ the adjective یعنی جو صفت ہوگی and described noun اور جو موصوف ہوگا are similar to each other، یہ دونوں ایک طرح ہوں گے with respect to، ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں، with respect to vowels یعنی زبر زیر پیش فتح ضمہ کسرہ میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ یعنی اگر راجلن اس کے اوپر دو پیش ہے تو آگے صفت پر بھی دو پیش ہوگا، اگر راجلن کے اوپر الف لام ہے تو آگے اس کی صفت صالحن اس کے اوپر بھی الف لام لگے گا۔ اچھا، اسی طرح زبر زیر پیش میں بھی ایک جیسے ہوں گے، مسکولائن فیمینائن میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ اگر موصوف مسکولائن ہے تو اس کا صفت بھی مسکولائن آئے گی، اگر موصوف فیمینائن ہے تو اس کی صفت بھی فیمینائن آئے گی۔ اچھا، اسی طرح الف لام، اگر موصوف پہ الف لام لگے گا تو صفت پہ بھی الف لام لگے گا۔ اب یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، دیکھیں، راجل صالح، راجل مسکولائن مذکر ہے تو صالح بھی مذکر ہے، اس پہ دو پیش ہے تو اس پہ بھی دو پیش ہے، یہ بھی حالت رفعی ہے تو یہ بھی حالت رفعی ہے، تو بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب جب ہم نے راجل کے اوپر الف لام لگایا تو الرجل بن گیا، تنوین ختم ہو گئی چونکہ الف لام آ گیا، تو صالح بھی الصالح ہو جائے گا، الرجل الصالح، تو موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں بیتن کبیرن، الف لام لگایا تو البیتا تو الکبیرہ۔ امرأتن، تا عورت، عورت ویسے بھی مؤنث اور اس کے تائے تانیث ہے، علامت آئی ہوئی ہے لفظ کی، تو امرأتن حالت جر ہے، تو صالحتن یہ بھی حالت جر ہے۔ موصوف اور صفت کی حالت اعراب بھی ایک جیسی، تو یہ فیمینائن تو اس کی صفت بھی فیمینائن۔ اچھا، ہم نے جب امرأ کے اوپر الف لام لگایا، الامرأتی کیا، تو اس کے اوپر بھی الف لام لگ جائے گا، الصالحاتی، الامرأتی الصالحاتی۔ تو موصوف اور صفت یاد رکھ لیں، حالت رفع میں بھی ایک جیسے، حالت نصب میں بھی ایک جیسے، حالت جر میں بھی ایک جیسے، مسکولائن اور فیمینائن ہونے میں بھی ایک جیسے، الف لام لینے میں بھی ایک جیسے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، ہم اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ پہلے پارٹ کو موصوف جس کی صفت کی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری جو اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صفت۔ یہ دیکھ لیں، حالت رفع والدن صالح سنگولر، تثنیہ کے لیے والدان تو صالحان، تو واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے۔ والدان دو بچے، الف نون تثنیہ کا، صالحان یہ یہاں پہ بھی الف نون تثنیہ کا۔ اولادن پلورل آ گیا تو صالحن بھی پلورل آئے گا، صالحون جمع مذکر سالم بن گئی، اولادن صالحون۔ حالت نصب والدن صالحن، والدین صالحین، الف نون کو یا نون سے بدل دیا تثنیہ کی حالت نصب، والدین صالحین۔
औलादन दाल के ऊपर दो ज़बर है, जमा है, तो सालिहीन जमा मुज़क्कर सालिम की हालत नसब ये नून से आती है, औलादन सालिहीन। अब ये मौसूफ और ये सिफ़त। हालत जर वालदिन सालिहिन वालदैनी सालिहैनी औलादिन सालिहीन। अब ये हालत जर है सालिहीन की, किससे पता चल रहा है? इसके आमिल से, और आमिल है मौसूफ। मौसूफ इसका आमिल है सिफ्त का, तो जैसा इराब मौसूफ का होगा वैसा इराब सिफ्त का होगा। अच्छा, दूसरा मुरक्कब है तादाद। तीसरा मुरक्कब की किस्म है तादादी, न्यूमेरिकल कंपाउंड। यानी ये 1 2 3 4 5 ये उसको काउंटिंग है, वो काउंटिंग जो 10 से एबव है तो वो मुरक्कब बन जाती है अरबी के अंदर। अहद आशरा, इसना अशरा, सलासत आशरा, तो ये अदद भी खुद कंपाउंड है। बाज़ औक़ात मुरक्कब तादादी में जो अदद होता है वो सिंगल होता है, लेकिन उसके आगे मादूद आ जाता है, यानी जिस चीज़ को काउंट किया जा रहा होता है वो भी शामिल हो जाती है। तो जिस तरह के ये देख रहे हैं सलासत कुतुबिन, 3 किताबें, तो ये मुरक्कब तादादी है कि इसके अंदर अदद का बयान हो रहा है। तो ये कुछ कुरान मजीद से एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं मुरक्कब्स की, जिसमें आपने ये पहचानना है कि कौन मौसूफ सिफ्त है, कौन सा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। और खैर यहाँ पे तो ये जो आपके सामने नज़र आ रही है सिर्फ मौसूफ सिफ्त का। देख लें, मताउन कलीलुन, मता सामान, कलील कम। मौसूफ मता मौसूफ, कलीलन सिफ्त। शजरतुन मुबारकतुन, अल अमलुस सालिह अजरुन अजीमुन। आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि अलिफ लाम लेने में और न लेने में, और एराब की हालत में, और मुज़क्कर होने में, मुअन्नस होने में, ये सारे एक जैसे हैं। जन्नतिन आलियतिन, आयातुन बय्यनातुन, ये एक जैसे हैं। तो इसे हम ये है मुरक्कब। तो ये इंपॉर्टेंट जो मुरक्कब की अक़साम में से आते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब तादादी। ये आप लोगों के लिए एक तमरीन है, एक्सरसाइज है। ये कुछ आप लोगों को मुरक्कब दिए गए हैं, इसमें आपने पहचानना है कि कौन सा जुमला इसमिया है, अगर जुमला है तो कौन सा फ़ेलिया है, और अगर कोई मुरक्कब गैर मुफीद है तो मुरक्कब गैर मुफीद में कौन सा मौसूफ सिफ्त है, कौन सा मुरक्कब तादादी है, कौन सा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, कौन सा मुरक्कब तौसीफ़ी है। ये आपने यहाँ पे सामने एक्सप्लेन करना है।